बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? बस खैरियत ठीक से? ठाक। लेकिन मेरे ख्याल में कराची की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए कोई ठीक नहीं रह सकता। कोई भी दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है जो हम सब देख रहे हैं, हम सब के दिल रो रहे हैं और हम सब के दिल इस वक्त शदीद दुखी हैं। आप ये देखिए कि कयामत का सा मंजर है। पूरा कराची ऐसा लगता है कि इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों की दुकानें, लोगों के कारोबार बर्बाद हो चुके हैं। पुलें, सड़कें और जो अंडर पासेस हैं वो पानी से भरे हुए हैं। लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं, लोगों के माल तबाह हो रहे हैं। गुज़श्ता दिन तक यानी कल तक जो बारिशें हुई हैं उसके नतीजे में 25 अफराद कराची के अंदर जाँ बहक हुए हैं, हलाकतें हो गई हैं। बच्चे, लोग करंट से जो है और मुख्तलिफ इस किस्म के हादसात की वजह से वहाँ पर हलाक हो रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अफसोस की बात यह है कि बजाय इसके कि हुकूमत जो है अपनी शर्मिंदगी का इजहार करे और वो ये बताए कि हमसे नहीं डिलीवर हो सका और हम इसके जिम्मेदार हैं, अभी भी तावीलें पेश की जा रही हैं। गुज़श्ता दिनों में एक टेलीविजन चैनल के ऊपर देख रही थी, मुराद अली शाह साहब जो है वो कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल की अगर हम कराची के लिए जो प्लानिंग है वो करें तो उसके लिए हमें 10 अरब डॉलर्स चाहिए और वफाकी हुकूमत हमें देती नहीं है। यानी अभी भी जवाब पेश किए जा रहे हैं, अभी भी तावीलें पेश की जा रही हैं। और आपको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो गुज़श्ता 12 सालों के दौरान जब मुसलसल पीपल्स पार्टी की यहाँ सिंध में हुकूमत रही है तो 2.5 यानी 2.5 खरब रुपए जो हैं वो फंड्स की मद में यहाँ पर इनको दिए गए हैं इस हुकूमत को। इनसे कोई पूछे कि आखिर वो तमाम फंड्स जो हैं वो रुपया वो किधर गया, वो कहाँ लगा, वो आवाम की फलाह के लिए क्यों नहीं लगा, वो कराची में इन कामों के लिए क्यों नहीं लगा। और ये जो कहा जा रहा है कि ये जो बारिशें हुई हैं ये तो रिकॉर्ड बारिशें हैं और अनएक्सपेक्टेड थी, इतनी बारिशें तो निस्फ सदी में क्या 90 सालों के दौरान नहीं हुई। बात बारिशों की है ही नहीं। बात यह है कि आपको पहले से आपने इंतजामात क्यों नहीं किए। जो काम आपके थे, जो आपके हुकूमत की इदारों के काम थे, जो नालों की सफाइयां करानी थी, जो तजावुजात यहाँ से खत्म करने थे, जो यहाँ पे सड़कों और पुलों का हाल है उनको ठीक करना था, वो आपने क्यों नहीं किया। इस वक्त नाजरीन यहाँ पर तकरीबन 80% जो कराची की मार्केट्स और जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर पानी ने तबाही मचाई हुई है। दुकानें खत्म हो चुकी हैं, माल पानी में बह चुका है। 26 अगस्त से कारोबार बंद है और फैक्ट्रीज में जो माल तैयार हुआ था वो बर्बाद हो चुका है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक मुख्तसर सी रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इम्तियाज साहब से इसका एनालिसिस लेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कराची में होने वाले शदीद बारिशों की वजह से पूरा शहर तालाब और अक्सर इलाके दरिया का नक्शा पेश कर रहे हैं। मानसून और हवा में कम दबाव का ये सिलसिला जारी है। हुकूमत सिंध ने सिंध भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तमाम मुलाजिमों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। कश्तियों के जरिए पाकिस्तान रेंजर्स और फौज के जवानों ने अवाम को सैलाबी इलाकों से निकाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाक की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की है। हुकाम का कहना है कि तजावुजात की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। अब देखना यह है कि हुकूमत सिंध अवाम को कितना रिलीफ फ्राहम करती है। वफाक और सिंध हुकूमत की मुश्तरका कमेटी इस सारे सूरत हाल से कैसे नबरदाजमा होगी। क्या के इलेक्ट्रिक इस बहरान में कराची की आवाम को रिलीफ फ्राहम कर पाएगी। तजावुजात की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ, हुकूमत का ये कहना है। इम्तियाज साहब, तजावुजात किसने हटानी थी, कोई ये भी बता दे हुकूमत को। वो मैं भी टीवी में देख रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब चूँकि गुज़श्ता रात से मुख्तलिफ शहर के इलाकों के दौरे कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है। किसी एक मौके पे जब लोग उनसे शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने उल्टा शिकायत की कि मुझे आपसे ये शिकायत है कि आपने लियारी दरिया के वस्त में अपने घर बना लिए हैं। अच्छा। उससे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब इस नौयत के काम हो रहे होते हैं तो हमारे इदारे कहाँ होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, चाहे म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी उससे एक बात ज़ाहिर होती है कि हमारे यहाँ कानून पे अमल दरामद या लॉ इन्फोर्समेंट वो नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिए कि जगह जगह पे इस तरह की गैर कानूनी इमारतें बन जाती हैं। लेकिन ये तो ज़ाहिर की बात है। असल बात यह है कि कोई भी, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है एक दीवार लगाने की या छोटा घर बनाने की जब तक कि उसको आशीर्वाद हासिल ना हो। तो बुनियादी तौर पे हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं तजावुजात को कंट्रोल करने वाले और नई इमारतों के इजाज़त देने वाले, ये उनके काम होते हैं जिनकी मिली भगत से इस नौयत के काम होते हैं। वो
सारी NOCs बड़े कागजी आराम से कार्रवाई दे देते हैं। मुकम्मल करके उनके हवाले कर देते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा अगर इमारत बन जाती है तो उसको फिर गिराया भी तो जा सकता है। बल्कि ख़ुद कराची के दूसरे इलाकों में ऐसी कई बिल्डिंग्स ज़मीन बोस भी हुई जिनकी बाकायदा मंजूरी नहीं ली गई थी। जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं किसी भी इमारत के लिए उसकी पाबंदी नहीं की जाती। और ये दिन कराची ने देखना था। बड़े अफसोस की बात है, हम सब आपके दोस्त होंगे बहुत सारे बता रहे हैं 30-35 घंटों से बिजली नहीं है। लोग अब चूँकि बिजली बंद करनी पड़ी, जिस स्केल पे पानी भरा हुआ है पूरे कराची में इस वक्त, तो अगर बिजली को बंद ना किया जाता तो मज़ीद लोग खुदा न खासा जहाँ बहक हो सकते थे। तो ये एक जो निगलेक्ट नज़रअंदाज इस अंदाज में किया गया है गुज़श्ता 30-40 बरसों के दौरान मनसूबाबंदी को, यानी आप देखिए कि ये हाल है कि दुनिया भर में आपको आजकल 10-10 दिन पहले पता चल जाता है कि किस वक्त कितना तूफ़ान कितनी शिद्दत का आएगा। अब सिंध हुकूमत को देख लें, उनके महकमा मौसमियात ने मेरा ख्याल है कोई वार्निंग तो दे दी थी, लेकिन जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि ख़ास तौर पे उन लोगों को का इनखला कर दें उन इलाकों से जहाँ पे ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि इनको मालूम है और तारीख़ बताती है कि गुज़श्ता 10-15 बरसों के दौरान जब भी 2-4 इंच बारिश होती है तो कराची की सड़कें नदी नाले बन जाते हैं। और इस मरतबा तो कहा गया था कि गैर मामूली बारिशें होंगी, हालांकि ये भी 223 मिलीमीटर बारिश भी कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है। इस्लामाबाद में इससे कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि पेश की इतला के मुताबिक इन्होंने काम नहीं किया, वहाँ के इदारों ने फिर जो मनसूबाबंदी करने वाले इदारे हैं वो इसमें ड्रेन का सिस्टम ड्रेनेज नहीं बना सके हैं आज तक। शहर फैलता चला जा रहा है, चाहे वो DHA है चाहे बहरिया टाउन है, लेकिन बारिश के पानी के निकास के लिए बाकायदा कोई निज़ाम मुझे बताया गया नहीं है। दूसरा जो हैं भी जो नदी नाले हैं, जो लियारी दरिया है, मलीर नदी है, वो भी मेरे ख्याल उससे 70-80% वो बंद हो चुकी है। उसमें कूड़ा जा के अब ले दे के NDMA के इन्होंने वफाकी हुकूमत को कूड़े वाली बात की ना, इसमें वहाँ के अवाम की, हम सब की, पाकिस्तान के अवाम की बड़ी जिम्मेदारी है, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन क्या सा आप नहीं समझते कि जो ओनरशिप है, जब इक़्तिदार की बात होती है तो सब उसके अंदर शराकतदार होते हैं, लेकिन जहाँ जिम्मेदारियों की बात आती है तो फिर ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कराची की, चाहे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। बिलाशुबा ऐसी जैसे मीडिया में भी है, मैं तो बार बार इसलिए कहता हूँ कि शायद एक रुझान सा बन गया है, एक आदत सी बन गई है पाकिस्तान में कि आप हमेशा अपने हुकूक की बात तो करेंगे लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे। और इसमें अक्सर लोग शामिल हैं, क्या वकील, क्या जज, क्या दूसरे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। बहैसियत मजमूई अगर आप जब बात करें गोइंग बाय द बुक, यानी आइन, कानून, ज़वाबित, तो लोग अपने हुकूक की बात ज़रूर करते हैं, ज़िम्मेदारी नहीं। उसमें देखिए ना जिस अंदाज से कूड़ा करकट फैलाया जाता है, बाज़ औक़ात F9 पार्क में कोई फेस्टिवल हो रहा होता है, एक 2-4 घंटे की एक्टिविटी होती है, लेकिन वो जब लोग जाते हैं तो कूड़ा मैदान बना होता है। तो यही हाल बड़े पढ़े लिखे लोग हमने कराची में भी देखे, DHA में और बहरिया टाउन में भी देखे कि वो पूरे शॉपिंग बैग फेंक देते हैं। इस तरह ये काम जो है बड़े हर जगह पे तकरीबन देखने को मिलेगा। तो उस सूरत में अगर नाले बंद नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब वो नाले बंद होंगे तो फिर यही होगा कि अगर 10 इंच अगर बारिश हो गई तो फिर पूरा शहर जो है वो उसमें झील में तब्दील हो जाता है। यही वो लोग हैं जब बैरून ममालिक जाते हैं तो बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स को, लेकिन जब अपने पाकिस्तान में होते हैं तो अपने घर को जो है वो बड़े आराम से उसको गंदगी जो है वहाँ। हालांकि देखिए हमारे दीन में भी बाकायदा सूरा है कि सफाई निस्फ ईमान है। जी बिल्कुल। और उसका ये मतलब है कि आप न सिर्फ अपने घर को बल्कि आसपास के माहौल जो उसको भी साफ रखें, कुछ तंजीम के तहत काम करें। एक तो हमारी जो सिविक सर्विसेज यहाँ पे निस्बतन कम रही हैं, यानी आप बड़ी बड़ी मार्केट्स में चले जाएं तो आपको कूड़ादान नहीं मिलता है। एक तो ये बात भी है, इसमें हमारे जो हुकाम हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, उनकी बड़ी कोताही है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ अपने लोगों का एक सेंस भी नहीं है कि उनका जहाँ जी चाहा उन्होंने वो कूड़ा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ा। और उसमें मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों के लिए, चाहे वो सूबाई हैं चाहे मरकज़ी हैं, कि जब तक हम मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी नहीं करेंगे
مستقبل کی ضروریات کے مطابق اس وقت تک ہمیں یہ قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ کرے کہ اس سے یہ سبق اس میں ہماری حکومتوں اور ہماری عوام کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے، اور ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھ کے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا. اور میرے خیال میں کراچی میں جو کچھ ہوا ہے اس میں عوام کا بھی بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ اگر یہ آپ ریپرز اور یہ پلاسٹک کے شاپرز اور یہ بوتلیں اور اس قسم کی چیزیں نہ پھینکیں تو میرے خیال میں نہ نالوں میں اتنا کوڑا جمع ہوگا اور نہ جگہ جگہ جو ہے ڈرینیج کا سسٹم خراب ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے FATF کے حوالے سے. قانون سازی حکومت کر رہی ہے، کسی حد تک اس میں کر بھی چکی ہے، لیکن اس میں رکاوٹ کون بن رہا ہے اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی. ویلکم بیک ناظرین. FATF کے حوالے سے قانون سازی جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. بہت سے قوانین جو ہے منظور کرا لیے گئے ہیں، لیکن گزشتہ روز سینٹ میں اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا حکومت کا ایک بار پھر، اور 2 نئے جو بلز تھے، اینٹی منی لانڈرنگ اور اسلام آباد املاک بل، یہ پاس نہیں کروائے جا سکے. سوال یہ ہے کہ ان بلز کی جو منظوری ہے اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا حکومت کا تو کوئی مفاد نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مفاد ہے، پاکستان کا مفاد ہے، اور اس میں کیوں اور کون رکاوٹ بن رہا ہے، اپوزیشن اگر بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہے، اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور اس پہ غالباً ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. اچھا چلیں، اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ابھی یہ جو FATF کا سارا اسمبلیز میں یہ جو ڈرامہ چلا ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی حکومت نے بھی سٹینڈ لیا ہے، اور اتنی زیادہ بلیک میل کبھی کسی حکومت کو نہیں کیا گیا جو اس موجودہ اپوزیشن نے ہر مرحلے پہ حکومت کو بلیک میل کیا. اور بلیک میل صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے سے صرف چاہتے تھے کہ ہم NRO دے دیں. اور یہ FATF کا اصل میں کبھی بھی اس طرح بے شرمی سے ایک نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ اپوزیشن جائے اپنے ذاتی چوری بچانے کے لیے، کبھی بھی نہیں ہوا. اگر پاکستان FATF میں بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے اوپر کیا اثرات آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی. لوگ FATF کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. FATF کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئے اور اکاؤنٹیبلٹی آئے آپ کی جو پیسہ موو کرتا ہے. اس کے اندر ڈرگ منی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر فائنینسنگ ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے. ان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائٹ کنٹرولز کریں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لیجسلیشن اسمبلی میں لے کے آئے. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر جو گرے لسٹ میں ہم نے انہیرٹ کیا تھا، یعنی گرے لسٹ نون لیگ کے زمانے میں پاکستان گیا تھا جو ہمیں وراثت میں ملا تھا، اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس ملک پہ. اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کے، جس طرح ایران کا حال ہے، ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی. اس کا مطلب کہ ہمارے ساتھ کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گی. اس کا ڈائریکٹ مطلب ہوگا کہ ہمارے روپے پہ پریشر پڑے گا اور روپیہ گرے گا.
یعنی ابھی لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے یا وہ مہنگائی آئے گی، ہماری ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے سنا عمران خان صاحب کی گفتگو۔ امتیاز صاحب، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اتنی بلیک میلنگ آج تک نہیں کی گئی کسی معاملے پہ جتنی اس وقت مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اپوزیشن کا مفاد کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ملک کے مفاد کی بات ہو رہی ہے، گرے لسٹ سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، وہ تو اب کافی ظاہر ہو گیا ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ جو نیب سے متعلق قوانین ہیں وہ ان میں ترمیم کی جائے، اس انداز سے کی جائے کہ جو ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں کچھ صحیح ہیں، کافی سارے صحیح ہیں، کچھ اس میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ بالکل ایک بلینکٹ امیونٹی چاہ رہے تھے کہ اس انداز میں ترمیم کر دی جائے کہ جو بھی، کیونکہ مثال کے طور نے کہا کہ جی آپ ان کیسوں کی تفتیش کر سکیں گے جو 1 ارب روپے سے زیادہ ہوں۔ یعنی آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ انہوں نے 1 ارب سے کم کام نہیں کیے بلکہ اس سے زیادہ کیے ہوئے ہیں۔ سو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو 1 ارب سے کم ہے وہ کیسز آپ نہ کریں، بلکہ اس سے زیادہ ہے تو اس کے پیچھے چلے جائیں۔ اور بنیادی طور پہ وہاں سے وہ معافی مانگنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں آف دا ہک کر دیں، لیکن اس میں انہوں نے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے نہیں سوچا، جیسے انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن نے محض اپنے مفاد کا سوچا ہے، ملک کا مفاد نہیں دیکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس شہزاد وسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد وسیم صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ شہزاد صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اور اس کا جو ایکشن پلان ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کائنڈلی ذرا بتائیے گا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے، اور یہ کچھ عرصے سے ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے پہلے سے۔ جی، جب آپ فیٹف کی گرے لسٹ میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن کی کمپلائنس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ بلیک لسٹ میں نہ جا سکیں۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں بلیک لسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز نہایت ہی خطرناک ہیں، اور وہ قومی سلامتی کے اوپر شدید وار ہے۔ اب فیٹف میں ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خصوصاً میں بات کروں گا یہاں پر بھارت کی، وہ بہت ایکٹیولی لابی کر رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان سے کہیں پر کوئی بھول چوک ہو اور ان کو موقع ملے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے۔ اس وقت حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کمپلائنس کرنی ہے، ہم یہ کمپلائنس کریں تاکہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہے اس میں ہم اپنے مقدمے کو مضبوطی کے ساتھ لڑ سکیں، اور پاکستان جو ہے نہ صرف بلیک لسٹ میں جانے سے بچے بلکہ گرے لسٹ سے بھی باہر آئے۔ اس سلسلے میں کچھ ایڈمنسٹریٹو اقدامات تھے اور کچھ لیجسلیٹو اقدامات تھے۔ لیجسلیٹو میں کچھ بل تو ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں، کچھ ان دا پروسیس ہیں، اور کچھ ابھی رہتے ہیں۔ ٹوٹل ابھی تک 11 بل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں، جن میں سے 9 بل پاس ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں تو حکومت کو میجورٹی حاصل ہے، مگر سینٹ کے اندر اپوزیشن کی میجورٹی ہے۔ تو یہ کیونکہ ان بلوں نے دونوں ہاؤسز سے پاس ہونا ہے، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس اہم قومی معاملے کے اوپر مل کر آگے بڑھے اور اس قانون سازی کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اب انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب سے یہ فیٹف کا معاملہ آیا تو بدقسمتی سے اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے اس پر ایک بارگیننگ کی پوزیشن اختیار کی گئی۔ پہلے دن ہی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ایک ڈیمانڈ یہ رکھی گئی کہ ان بلوں کے ساتھ ساتھ آپ نیب کے لاء کو بھی ریویو کریں، یعنی کہ اس کو لنک کیا گیا اس کے ساتھ، اور وہ 23-24 ترامیم جو ہیں وہ آئیں، جس پر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت کا بالکل دو ٹوک یہ بات تھی کہ فیٹف کے بلوں کے حوالے سے کسی قسم کی نیب یا احتساب کے حوالے سے بارگیننگ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب جب آپ امینڈمنٹس لاتے ہیں لاز کے اندر تو ظاہر ہے قانون سازی کا پروسیس ہے، امینڈمنٹ اس کا حصہ ہے، اور ایز اے پارلیمنٹرین آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ یہاں پر 2 ریڈ لائنز کلیئر ہیں۔ ایک، وہ امینڈمنٹس جو کہ جن کے ذریعے جو فیٹف کی ریکوائرمنٹس ہے
وہ پوری نہ ہو یقیناً وہ نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ پھر تو وہ اس قانون سازی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں ریڈ لائن ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی بارگین میں کوئی ایسی امینڈمنٹ یا کوئی ایسی ڈیمانڈ یا ایسا کوئی لا جو کہ ملک میں جاری احتساب کے عمل پر اس قدغن لگے، وہ حکومت نے، پرائم منسٹر نے کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا۔ لیکن شہزاد یہ بتائیے گا کہ یہ تو درمیانی راستہ بھی نکالا جا سکتا تھا، یعنی حکومت کے لیے کچھ ریڈ لائنز تھیں، اپوزیشن اپنے لیے کچھ ریڈ لائنز سمجھ رہی تھی، تو اس کا کوئی مڈل وے نہیں نکالا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، درمیانی راستہ تو یہ ہے کہ نیب کا قانون ان دونوں حکومتوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ان دونوں اپوزیشن کی، ان دونوں نے اپنی حکومتوں میں اس میں فل سٹاپ کاما تک کی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پی ٹی آئی کی حکومت واحد ہے کہ جس نے نیب کے لاز کو ریویو کرنے کی میں آمادگی بھی ظاہر کی، مگر اس کنڈیشن پر کہ اس لا سے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو ہم مزید مضبوط کر سکیں، مزید ٹرانسپیرنٹ بنا سکیں، مزید کریڈیبل بنا سکیں، تاکہ کوئی بھی جو لوپ ہولز ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نو میں سے یہ جو بل ہے یہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ۔ اچھا، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یہ 2010 کا بل ہے، اور ایک جو اختلاف یہ تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کلاز کے اندر جہاں پر پبلک آفس ہولڈرز کے لیے نیب نے پروزیکیوشن بھی کرنی ہے، انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے، اس کو نکالا جائے۔ اب یہ جو ڈیفینیشن کلاز ہے یہ ایز این امینڈمنٹ اب نہیں ڈالی گئی، یہ چلی آ رہی ہے 2010 کے ایکٹ میں۔ اپوزیشن نے اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس میں سے یہ نکال دیں تو تاکہ ہم آپ کی اس میں مدد کر سکیں۔ دوسرا فیٹف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو منی لانڈرنگ کو کوگنیزیبل offense بنایا جائے، اس پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب اپوزیشن سے جب نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا تو وہاں پر اس مرتبہ کنسنسس سے بل پاس نہیں ہوا، حکومت نے اپنے میجورٹی کی بنیاد پر اس بل کو پاس کیا۔ تو یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ جب یہ سینٹ میں آئے گا، کیونکہ وہاں پر حکومت کو میجورٹی حاصل نہیں ہے، تو مشکلات ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا شہزاد صاحب، جو کچھ سینٹ میں ہوا اس سے نقصان کس کو ہوا اور ایکسپوز کون ہوا اس سارے پروسیس میں؟ دیکھیں، اس سے تو بڑا کھل کر ساری قوم کے سامنے جو بات ہم کر رہے تھے وہ حقیقت بن کر سامنے آ گئی کہ اس میں اپوزیشن جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئی۔ انہوں نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ان کے جو سیاسی اور مالی مفادات ہیں وہ ان کو مقدم سمجھتے ہیں کسی قسم کے بھی قومی معاملات کے اوپر، اور اس کا انہوں نے برملا مظاہرہ جو ہے وہ سینٹ میں کیا اپنی اکثریت کے بل بوتے پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ لاز پاس بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم ان لاز کو اب لے کے آئیں گے جوائنٹ سیشن کے اندر، اور ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں اپنے وہ پارلیمنٹیرین دوستوں سے جو اپوزیشن جماعتوں میں ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کی نزاکت کیا ہے، کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں گے اور وہ بھی اس میں آگے بڑھ کر قانون سازی میں مدد کریں گے، اور انشاءاللہ یہ قانون پاس ہوں گے اور پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے گا، دشمنوں کے عزائم جو ہے ناکام ہوں گے، اور یہ ملک جو کہ ایک مشکل حالات میں پچھلے 2 سال میں اکانومی کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے اور کئی چیلنجز، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر کے آگے نکلا ہے، یہ ملک انشاءاللہ آگے چلے گا اور ترقی کے منازل طے کرے گا۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ فیٹف کے باعث جس طرح پاکستان کا بینکاری نظام، مالیاتی نظام تبدیل کرنے کی کوشش کی، قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ کیا کچھ سلور لائننگ ہے پاکستان کے لیے کہ اس سے مزید پاکستان بہتر ہو کے نکلے گا؟ اب دیکھیں، پوری دنیا میں بینکنگ کا نظام جو ہے وہ پاناما کے بعد اسپیشلی، پاناما جو ہے وہ بینکنگ یا اکانومی کا 9/11 تھا، اس کے بعد پوری دنیا کا جو بینکنگ نظام ہے اس کو ایک جھٹکا لگا ہے، اور دنیا ایک منیمم سٹینڈرڈز بنائے ہیں
تاکہ ٹرانسپیرنسی لائی جا سکے اور یہ جو منی لانڈرنگ کا ایشو ہے, چاہے وہ ٹیرر فائنانسنگ میں یوز ہو یا وہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے میں یوز ہو, ان میں جو لوپ ہولز ہیں لوکل لاز کے اندر مختلف ممالک کے اندر, ان کو پلگ ان کیا جا سکے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ابھی ٹیٹیز کے کیس چل رہے ہیں, یعنی کہ وہ شخص جو کہ کالا شاہ کاکو بھی نہیں جس نے دیکھا, وہ اس کی ٹیٹیاں لگ رہی ہیں بینکاک سے, لنڈن سے, امریکہ سے. اسی طرح ہم نے فیک اکاؤنٹس کی ایک پوری امپائر دیکھی, کبھی فلودے والا, کبھی رکشے والا, کبھی پاپڑ والا. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں اور اس کے کیا اثرات بنے دنیا میں بھی پاکستان کے امیج کے اوپر, اور کیا سوالات اٹھے پاکستان کے بینکنگ کے نظام کے اوپر. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی قومی ضرورت بھی ہے کہ ہم ان لوپ ہولز کو پلگ کریں تاکہ بینکنگ کا نظام ٹرانسپیرنٹ ہو اور بینکنگ کا نظام کو ہم گیئر اپ کریں لوگوں کی خدمت کے لیے. فار ایگزامپل ابھی پرائم منسٹر نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے کنسٹرکشن پیکیجز اناؤنس کیے. اب پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اپنا, عام آدمی بھی اپنا گھر بناتا ہے, بینکس اس کو فائنانس کرتے ہیں. یہاں پر جہاں عوامی مفاد کی بات ہے وہاں بینکنگ سٹرکچر میں ہے کچھ نہیں, وہاں 0.2 یا 0.02% ساری بینکنگ فائنانسنگ ہوتی ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ٹیٹیاں اور فیک اکاؤنٹس ان کی بہار ہے. تو یہ ایک ایسا نظام چل رہا ہے جس کے ساتھ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے قومی حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس شہزاد وسیم صاحب. امتیاز صاحب, اس وقت جو اپوزیشن جس طرح سے جو موقف اختیار کر رہی ہے, کیا یہ وہی بات نہیں ہے کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو جو ہے یا وہ ایلیمنٹ زیادہ حاوی ہو رہا ہے, اور جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے وہ کہاں ہے پھر سارے معاملے؟ دیکھیے بڑا اچھا ہوتا کہ ہمارے اپوزیشن کے رہنما تمام یک زبان ہو کر, یکجا ہو کر, کم از کم فیٹف سے جڑی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اس پہ ایکا کر لیتے, تاکہ اس میں ملک کی جو تشخص ہے ملک کے باہر وہ بہتر ہو اور فیٹف کی جو گرے لسٹ میں سے نکلنے کی راہ ہموار ہوتی. کیونکہ انہیں خود اس بات کو ماننا چاہیے, اور دنیا بھر میں ہم ایک تماشا بنے ہوئے تھے. کس کی وجہ سے؟ کہ یہاں پہ بے نامی اکاؤنٹس چلتے ہیں, یہاں پہ بے نامی جائیدادیں ہیں, یہاں پہ مردہ لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں, مردہ لوگوں کے نام پہ اربوں روپے اور کروڑوں جو ہے تو وہ نکل رہے ہیں کیش میں, وہاں سے نکلتے ہیں. اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا ایک نظام جو ہے دنیا وہ مذاق کا سبب بنا ہوا تھا. تو اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا کہ فیٹف کے تحت یہ ہمارے لیے ایکشن پلان آیا. ایکشن پلان کی وجہ سے ہمارا بینکاری نظام بہتر ہوا ہے, اور دنیا کی نظروں میں ہم کافی حد تک سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. بلیک لسٹ بھارت نے تو بہت کوشش کی ہے, بلیک لسٹ کی اب بات بالکل فارغ ہو چکی ہے. جو کمپلائنس ہے ہماری کافی حد تک میں سمجھ رہا ہوں ہو گئی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک فیٹف نے اس کو البتہ سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پہ ضرور استعمال کیا پاکستان کے خلاف, کیونکہ اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں گلف میں جن کے قوانین اتنے اچھے نہیں ہیں, اتنے سخت نہیں ہیں, لیکن ان کے اوپر فیٹف کی تلوار نہیں لٹکائی گئی بلکہ پاکستان کے اوپر لٹکائی گئی. لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے نظام بہت بہتر ہو گیا. بالکل کہ اکتوبر میں اجلاس ہونا ہے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے نکلنے میں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے.
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको याद होगा ये चंद साल पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं था कि जब कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई ना होती हो या इस किस्म की खबरें ना आती हों। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम उस मुकाम पे हैं कि हम अमन व अमान की फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। और इसमें जहाँ हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वहीं पाक फ़ौज की कुर्बानियों को जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। हज़ारों की तादाद में जवान जो हैं वो शहीद हुए। और इसमें जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब है और रद्दुल फ़साद, ये दो बड़े ऑपरेशंस थे जो किए गए और इसके नतीजे में ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अंदर बेहतर हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार के साथ इत्तेहाद कर लिया, इस किस्म की कुछ खबरें। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गान इलाके कुन्नड़ में इस वक्त मौजूद है। अफसोस की बात यह है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत है वो उसने अब तक इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से ज़ायद मुसल्लह दहशतगर्द जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त ये कितना बड़ा खतरा है और जो हमने कामयाबियां हासिल की हैं, क्या उसको ये एक थ्रेट है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। बाखबर ज़राए बताते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार के साथ इत्तेहाद कर लिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान इलाके कुन्नड़ में मौजूद है, जहां से वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर हमलों में मुलव्वस है। इसके कई रहनुमा पाक फौज के ऑपरेशन में हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों का इत्तेहाद खतरनाक है। अफगान हुकूमत इन दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा नहीं। अब सवाल ये है कि इस इत्तेहाद के मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा एहसान गनी साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एहसान गनी साहब। एहसान साहब, जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, कि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो एक बार फिर नई गिरोहबंदी जो है वो कर रही हैं। गुज़श्ता चंद सालों में जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की दो बड़े ऑपरेशंस के ज़रिए ख़ास तौर पे, आप समझते हैं कि क्या दहशतगर्दों का रीयूनाइट होना या नई जो सफ़बंदी उनकी हो रही है, ये कोई एक थ्रेट या एक चैलेंज बन सकता है? चैलेंज तो ज़ाहिर है और अभी तक इवन जब वो यूनाइटेड नहीं थे तब भी एक किस्म का चैलेंज था, क्योंकि वो बार बार कार्रवाइयाँ तो कर रहे थे। इवन लास्ट ईयर वी लॉस्ट सम 500 क्लोज टू 500 पीपल इन दोज अटैक्स। अब ये है कि क्यों ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी वजह एक देखनी ज़रूरी है। मेरी नज़र में ये इकट्ठा होने की दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपने नोट किया होगा कि चंद सालों से ये ज़रब अज़ब, नेशनल एक्शन प्लान, रद्दुल फ़साद, फिर पुलिस ने जो बहुत ज़्यादा एक्शन लिए इनके ख़िलाफ़ और इनको पीछे धकेला, तो अल-कायदा का और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम बैकग्राउंड में चला गया था और लोग ज़्यादातर दाइश और TTA की ही बातें करते थे। तो इनके लिए एक सर्वाइवल की बात थी। और जिस तरह हम पश्तो में कहते हैं कि या भैया कीगू या बोरकीगू, या हम इकट्ठे होंगे और या हम खो जाएंगे, गुम जाएंगे। तो उसके वजूहात ये। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जहाँ उनको TTA की जो कामयाबियाँ नज़र आई हैं कि उन्होंने वापस अफ़गानिस्तान तकरीबन ले लिया है, तो इट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर देम कि हम भी कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं जो इस वक्त चीफ हैं TTP के, वो ही इज़ नॉट ए स्ट्रेटिजिक, हार्ड कोर स्ट्रेटिजिक इतना नहीं है उनका, बल्कि अगर आप उनका स्टडी करें तो ही पॉलिटिकल भी थोड़ा है, ही इज़ ए मुफ्ती, वो पढ़े लिखे आदमी भी हैं। तो उस नज़र से ही स्टार्टेड रिवाइविंग। और ये जो रिसर्जेंस है वो अगर आप देखते हैं तो साल डेढ़ साल से रिसर्जेंस उनका शुरू है। उन्होंने मालाकंड रीजन में यानी बुनेर, स्वात, फिर जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाई और लोगों को उन्होंने दिखाया कि हम इकट्ठे और हम अभी भी ज़िंदा हैं। अब ये चैलेंज कितना बड़ा है काफ़ी, वो इसलिए कि उनको एक तो कुछ दिखाना है। वी हैव यूनाइटेड नाउ, दोबारा रिवाइवल शुरू हो गया है, तो पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को कुछ दिखाना है।
اور خدا نہ کرے بٹ دیر کوڈ بی اے ہائی پروفائل واقعہ ہو سکتا ہے اگر ہم کمپلیسنٹ رہیں اور آف گارڈ رہیں. لیکن احسان صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کا موازنہ تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ کریں؟ تحریک طالبان افغانستان وہاں پہ حکمران رہی، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پورے کافی زیادہ تر افغانستان میں وہ موجود ہیں، جبکہ ٹی ٹی پی بنیادی طور پہ دہشت گردی کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل ہے اور کبھی ایک گروہ کی صورت کے نام کی صورت میں، کبھی دوسرے گروہ کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. ایک انسٹرومنٹ ہے دہشت گردی کا اور انسٹیبلٹی کا. نہیں، آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ دا ٹو، کہ ان دونوں کا نہیں ہے موازنہ. آئی ایگری. میں انسپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ دے گیٹ انسپائرڈ کہ دیکھو انہوں نے کر دکھایا ہے تو ہم بھی کر دکھا سکتے ہیں. اینڈ اس کا موازنہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ نے انٹرو میں یا جو رپورٹ آپ نے دی اس میں آپ نے کہا کہ اشرف غنی کچھ بھی نہیں کر رہا. مطلب جو حکومت اپنے دارالحکومت میں کچھ نہیں کر سکتی تو وہ پیریفریز پہ کسی کے خلاف کیا کارروائی کرے گی؟ یہاں حالات بالکل مختلف ہیں. یہاں پہ عملداری ہے حکومت پاکستان کی، چاہے وہ فاٹا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو. سو یو کانٹ کمپیئر دا ٹو. میں انسپریشن کی بات کر رہا ہوں، اور جس طرح سے آئی ایس کو سے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے، نیگیٹو انسپریشن اس کو میں کہوں، بٹ اس لحاظ سے ان کا وہ کنیکشن تو ہے. ہاں، یعنی آپ بیسیکلی منفی ایک اثر وہاں سے انہوں نے لیا. لیکن یہ تو بات اب بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو پاکستان میں کافی عرصے تک دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے حوالے سے ایک ابہام تھا، اور وہ ابہام ایک موقع پہ کسی واٹر شیڈ واقعے کی وجہ سے دور ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا واٹر شیڈ تھا آپ کی نظر میں جس کی وجہ سے بالآخر وہ ایمبیگوٹی جو تھی، جو ٹی ٹی پی اور کچھ اس کے ہم خیال گروپ تھے ان کے حوالے سے وہ دور ہوئی؟ دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے شروع تو وہ بہت لمبی ایک داستان ہے. اس کے کازز میں یہ بن جائیں گے کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جو ہماری مڈلڈ پالیسیز، کلیئر آبجیکٹیوز نہیں تھے، ریاکٹیو تھی ہماری جو پالیسیز. یہ کچھ 2012 کے بعد چینج ہلکا ہلکا آنا شروع ہوا، جہاں نیکٹا کا قیام آیا، جہاں نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی بنی، جہاں لیجسلیٹو بہت ساری چیزیں آئیں. اور پھر یہ تو ہمیں پتہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک، ضرب عضب، اور پھر ہم سب کی جو بہت بڑی ٹریجڈی تھی وہ اے پی ایس، جس کے بعد بالکل ہی سارا کچھ چینج ہو گیا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں نیشنل ایکشن پلان فار کاؤنٹرنگ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، اس نے بہت کچھ چینج کیا. اس میں پرابلمس تھیں. پرابلم اس طرح سے کہ صرف 2015 میں ایکشن ہوا بہت زیادہ اسٹرانگ. اس کے بعد ہمارا پھر انٹرسٹ ختم ہو گیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بہت شارٹ ٹرم فوکس رہتا ہے ایشوز کے اوپر، اور پھر پچھلے چند سالوں سے تو بالکل ہی جہاں ہیٹ سپیچ ہو گیا یا باقی چیزیں، اس پہ بہت ہی کم کام ہوا ہے. بعض تو ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ کام ہی نہیں ہوا. ویئر ایز آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام نیشنل ایکشن پلان، بہت ہیلپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے. اگر آپ دیکھتے ہیں تو فاٹا ریفارمس کی کتنے عرصے سے بات ہو رہی تھی، لیکن جب وہ نیشنل ایکشن پلان میں آیا تو اس پہ کام ہوا. یہ آپ کی جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر کام ہوا، نیٹ ورک کو توڑنے کا جو کام ہوا، میڈیا نے جس طریقے سے کوآپریٹ کیا، اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ اے پی ایس پرائم ٹائم پہ یہ آ رہے ہوتے تھے، ان کے اسپوکس پرسن باتیں کرتے تھے. اب وہ نہیں ہے. بہت کوآپریٹ کیا، پوری سوسائٹی نے اس میں کوآپریٹ کیا. تو بہت احسان صاحب، آپ نے بھی فاٹا ریفارمز کی بھی بات کی. حکومتی کامیابیوں کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سرحدی علاقوں میں حکومت کی رٹ جو ہے وہ قائم ہوئی، اور فاٹا بھی اب قصہ پارینہ ہو گیا ہے. تو یہ کس حد تک پائیدار کامیابی ہے؟ یہ بہت ٹرکی، اور جس طرح کہتے ہیں نا اسے ملین، اب تو خیر $1 ملین اتنے بڑے نہیں رہے، اب $1 بلین کویسچن کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر ہم نے اس کو احتیاط سے نہیں کیا تو خدا نخواستہ اس کے مخالفین بھی ہیں، لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر وہ ولڈرنیس آ جائے اور ایک وائلڈ ویسٹ کی طرح فاٹا دوبارہ ہو جائے. لوگوں کی بہت خواہش ہے کہ وہ ہو. اس لیے
خاص کر جو ہماری کے پی کی پروونشل حکومت ہے اس کو بہت زیادہ پھونک پھونک کر جس طرح کہتے ہیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں سٹک اینڈ کیرٹ کی، تو فاٹا میں سٹک اینڈ کیرٹ سے کام نہیں چلے گا، کیرٹ اینڈ سٹک سے زیادہ کام چلانا ہوگا. آپ وہاں پہ ایجوکیشن، آپ وہاں پہ روڈ، وہاں پہ انفراسٹرکچر، ہاسپٹلز، ان پہ اگر توجہ دیں اور زیادہ تھانوں پہ اور یہ سٹک پہ کم دیں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں. کیونکہ فاٹا کے لوگوں کا ایک پرابلم یہ تھی، جب ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ سیٹل ہونا چاہیے اور پولیس کو آنا چاہیے، تو وہ کہتے تھے کہ باقی پاکستان کون سا اتنا سیکیور ہے کہ یہاں پولیس نہیں ہے تو بڑا یہ سیکیور ہو جائے گا پولیس کے آنے سے. تو وہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ نہیں دیکھو سیکیور ہو گیا. اگر ان کو جسٹس جس طرح سوات میں ہوا تھا، سوات اسٹیٹ جب مرج کیا گیا اس کو 69 میں، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ویکیوم، اور یہ پھر ٹی این ایس ایم 1 اور ٹی این ایس ایم 2 اسی کی وجہ سے آیا تھا. تو سوات تو بہت ایک آئسولیٹڈ اور بڑے اچھے اور ڈوسائل لوگ تھے وہاں کے، اور فورن کوئی انٹرونشن بھی اتنی زیادہ یا تقریباً بالکل ہی نہیں تھی. جہاں فاٹا کے اتنا لمبا اور اتنا کانفلکٹ پولرائزڈ ایک ایریا، اور وہاں کو اگر ہم نے ٹھیک ہینڈل نہیں کیا تو میرے خیال میں بہت پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ بتائیے احسان صاحب کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سافٹ پاور ڈیولپمنٹ ہے اب اس پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے جو سمت اپنی تبدیل کی ہے بحیثیت مجموعی، جس طرح کریک ڈاؤن وغیرہ پوسٹ آپریشن زرب اور رد الفساد، کہ یہ سمت ایک مستقل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے؟ اگر ابھی بھی ہم نہیں سمجھتے اور ابھی بھی ہم اسی میں رہتے ہیں، کسی اور کی جنگ لڑنی ہے اور اس کی جنگ اور ان کی جنگ لڑنی ہے، تو پھر تو ہمارا خدا بھی کوئی زیادہ ہیلپ نہیں کرے گا ہماری. بس کریں نا، اتنے عرصے 70 سال سے ہم سراب کے پیچھے پھرتے رہیں، تو اب تو بس کریں نا. ابھی بھی اگر ہم نہیں بس کرتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں دیر از اے چینج سوسائٹی میں، اور سوسائٹی ہی ڈٹرمن کرے گی کہ کس طرف سے آنا ہے. وہاں پہ چینج ختم نہیں ہوا. میں آپ کو بہت کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکٹیکل سٹی یعنی ٹیکٹیکل کاؤنٹر ٹیررزم، جس کو اینٹی ٹیررزم آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو کافی حد تک قابو ہو چکا ہے. آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے. اگر آپ سافٹ اسٹیپ سے وائلنٹ ایکسٹریمزم ختم نہیں کریں گے، آپ نے سری لنکا میں دیکھ لیا LTTE-2 آ چکا ہے وہاں پہ. یہاں پہ بھی اگر ہم نے ایکسٹریمزم کو ختم نہیں کیا تو یو شوڈ بی ویٹنگ فار سم تھنگ بیڈ ٹو ہیپن. اور ہمیں اس کے لیے پہلے سے اقدامات کرنے ہوں گے، تیاری کرنی ہوگی. بہت شکریہ احسان غنی صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، ڈیولپنگ سچویشن جو ہے اس کو ویسے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خطرات ہمیشہ رہیں گے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اگر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے؟ دیکھیے بہت کچھ کر لیا گیا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور خطرہ جو ہے ابھی تک مسلسل ہمیں گھور رہا ہے، اس لیے کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ بہت ساری ٹیررسٹ تنظیموں کے لیے افغانستان ایک آماجگاہ ہے، کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ کمزور ہے، یہ تو ماننا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی کشیدہ ہیں. بھارت پاکستان کو سبق سکھانا چاہتا ہے، تو وہ افغانستان کے علاقے کو، وہاں کی ٹیریٹری کو پاکستان کے خلاف ان گروہوں کے ذریعے مسلسل استعمال کر رہا ہے. جو ان گروہوں کے ہم نے نام لیے ہیں، چاہے TTP ہے، جماعت الاحرار ہے یا حزب الاحرار ہے، یہ تمام اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اس میں دہشت گردی کے گروہ ہیں اور مختلف ناموں سے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں، اور بنیادی ان کا مقصد ہے ایک ہی کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانا، عدم استحکام پھیلانا. انسٹرومنٹ کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اندرونی طور پہ خود کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا. اور ہمارا کام یہ ہے کہ دشمن کو اور مخالفین کو ہم صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.